ایک شہر تھا جو مسکراہٹوں سے باسا، جہاں زمین بھی نعمتوں سے بھاری ہوئی تھی۔ یہاں پانی میں مٹھاس تھی، بگھات لہراتے تھے اور بھوک کا تصور بھی نہیں تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے ان کے دلوں میں شکر نہیں بلکہ غرور پیدا کر دیا۔ پہلے پہلے گناہ چھپ کر ہوتا تھا، صرف اندھیروں میں اور خاموشی کے ساتھ۔ پھر کسی نے کہا اس میں برائی کیا ہے، اور یہیں سے زوال کا راستہ کھلا۔ جو گناہ شرم تھا وہی روایت بن گیا اور شہر کی پہچان بن گیا۔ شہر میں آنے والا محفوظ نہیں ہوتا، اس کا مال اور عزت دونوں لٹ جاتے۔ یہ لوگ گناہ چھپاتے نہیں تھے بلکہ اعلانیہ اپنی بے حیائی دکھاتے تھے۔ دور بابل کے شہر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم آئس اور ان کے بھاتیجے حضرت لوط آئس لوگوں کو ہدایت کا پیغام سنا رہے تھے۔ یہ گناہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قدر اعلانیہ کیا جا رہا تھا۔ یہ شہر بظاہر آباد اور روشن تھا، مگر اس کے لوگوں کے دل اللہ سے دور ہو چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے ہجرات ہوئی اور لوط علیہ السلام سادوم کی طرف روانہ ہوئے۔ چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے فطرت چھوڑ دی اور خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ گناہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قدر اعلانیہ کیا جا رہا تھا۔ حضرت لوط نے کہا میری قوم اللہ سے ڈرو، یہ راستہ تباہی کا سبب ہے۔ ہم کسی نبی کے پیغام کے محتاج نہیں۔ ہماری طاقت ہماری دیواروں اور مال میں ہے۔ اے میری قوم، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جو تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ لوگ کہتے اگر سچ ہو تو عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ مہلت گزرتی رہی، لیکن دل اور زیادہ سخت ہوتے چلے گئے۔ نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم ہدایت سے کتنی دور جا چکی ہے۔ Finally, the prophet's patience gave way, and he called upon Allah. یا اللہ، اس فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس دعا کے ساتھ ہی فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ شہر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر اللہ کی نظر میں وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ سادوم کی آخری پرسکون رات تھی، جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہنا تھا۔ نبی کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب اللہ کا فیصلہ قریب ہے۔ ہوا کا لہجہ بدلنے لگا، جیسے قدرت خوہ کسی باڑے لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہیں سے وہ رات شروع ہوئی جو سادوم کے لیے آخری رات بننے والی تھی۔ یہیں سے وہ رات شروع ہوئی جو سادوم کے لیے آخری رات بننے والی تھی۔ اس رات بابل میں حضرت ابراہیم کے پاس کچھ اجنبی مہمان بن کر آئے۔ جب مہمان نے کھانا نہ چھوا، نبی کے دل میں انجانا سا خوف اتر آیا۔ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا چہرہ شکر اور مسرت سے روشن ہو گیا۔ ہم ایک فسادی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے رحمت کے ساتھ پوچھا، اگر وہاں کچھ نیک لوگ ہوئے تو؟ لوط اور ان کے گھر والے محفوظ رہیں گے،
फैसला हो चुका। फारिश्ते अल्लाह के हुक्म पर सादूम की तरफ रवाना हो गए। उसी रात फरिश्ते इंसानी शाकाल में लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। मेहमान गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थे और नबीद को शहर के लोगों का अंदेशा था। शहर में खबर फैल गई कि लूत के घर मेहमान आए हैं। लोग दरवाजे पर जमा हो गए और शोर मचाकर मेहमानों का मुतालबा करने लगे। हजरत लूता ने कौम को अल्लाह से डरने की नसीहत की और मेहमानों को तंग ना करने को कहा। कौम ने तकब्बुर के साथ नबी की नसीहत को रद्द कर दिया। फरिश्तों ने बताया कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं और नबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फरिश्तों ने हुक्म दिया कि रात ही में घर वालों को लेकर निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। नबी सलाम अपने अहले खाना के साथ रात के अंधेरों में शहर से निकल गए। शहर गहरी नींद में था और किसी को आने वाले अंजाम का इल्म ना था। अचानक जमीन लर्जने लगी और शहर का सुकून बिखर गया। मकान हिलने लगे और लोग चीखते हुए नींद से जाग उठे। आसमान से निशानदार पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपने मुजरिम की तरफ बढ़ रहा था। ना मोहल्लात काम आए, ना ताकत और ना ही दौलत किसी को बचा सकी। अल्लाह के हुक्म से पूरी बस्ती को उठाकर उलट दिया गया। चीखें खत्म हो गईं और शहर एक खामोश उबरत बन गया। जहां कभी नेमतें थीं, वहां अब सिर्फ निशान और पत्थर बाकी थे। सदूम का नाम मिट गया, मगर इसका अंजाम तारीख में महफूज हो गया। नबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि अल्लाह का हुक्म मुकद्दम था। ये अजाब सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए इबरत है। जो फितरत का इनकार करे, एक दिन जमीन भी उसका इनकार कर देती है।